میرا دوست میرے گھر آیا تو وہ میری بیوی کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے حالات خراب تھے اور وہ میری مدد کرنے آیا تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز فیکٹری میں تھا جب پڑوسی کا فون آیا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد گھس آیا ہے اور تمہاری بیوی چیخ رہی ہے۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا تو میرا دوست زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ بیوی نے سلام پھیرا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام علی ہے۔ آج میرے چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ میرے والدین میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور مجھے میرے چچا اور چاچی نے پالا تھا۔ مگر آج جب میں 22 سال کا ہوا تو میری چچی نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں ان کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہوں، اور اسی بات کو لے کر میرے چچا نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں روتا ہوا اپنے دوست شہریار کے گھر جا رہا تھا۔ وہ میرا ایک ہی دوست تھا جو کہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شہریار نے میری بہت پرانی دوستی تھی۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے مگر وہ شہریار پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ کی لاپرواہی اور زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے شہریار غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ اسے لڑکیوں کی نشہ اور نشے کی عادت پڑ چکی تھی۔ میں اکثر اسے سمجھاتا کہ یہ سب غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کام صرف بدنامی اور رسوائی ہے، مگر وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ آج میں بہت مجبوری میں اس کے پاس جا رہا تھا کیونکہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے فون کر کے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ جب وہ وہاں آیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے گلے لگایا اور کہا کہ آج سے تم میرے گھر رہو گے۔ اس طرح میں اس کے گھر چلا گیا۔ شہریار کے گھر اس قدر خوبصورت تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جنت کے کسی حصے میں آ گیا ہوں، لیکن وہاں جا کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں کسی ویرانی میں آ گیا ہوں۔ میں اس کے گھر میں ایک ہفتے تک رکا۔ اس دوران میں نے اسے دیکھا کہ اس کے ماں باپ اسے ملے ہوں یا وہ اپنے ماں باپ سے ملا ہو۔ ایک چھت کے تلے رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے بیگانے تھے۔ جب شہریار صبح کے وقت اٹھتا تو اس کے موم اور ڈیڈ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس جا چکے ہوتے۔ کھانے کی ٹیبل پر صرف میں اور شہریار ہی ہوتے تھے۔ رات کو جب اس کے والدین آتے تو شہریار سو چکا ہوتا۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ وہ جب مرضی جائے اور رات کے جس پہر آئے ان کو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ وہ نشے کی لت میں لگ چکا ہے۔ میں شہریار کو بہت سمجھاتا تھا کہ تم اپنی زندگی برباد مت کرو، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر میری بات ٹال دیتا تھا کہ جب میرے اپنوں کو ہی میری کوئی پرواہ نہیں تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، مشکل وقت میں تم نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے، میں کیسے تمہاری ٹینشن نہ لوں؟ ایک دن میں نے شہریار سے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی مکان رینٹ پر لے دو، میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تب وہ بولا کہ دوست بوجھ نہیں ہوتے، پھر ہمارا یہ اتنا بڑا گھر کس کام آئے گا؟ میں نے کہا کہ نہیں یار، میں یہاں مزید رک نہیں سکتا، تم میرے ساتھ چلو، مل کر کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کچی بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس محلے میں 2 کمروں پر مشتمل ایک مکان ہے جس میں ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے۔ وہ دوسرا کمرہ رینٹ کے لیے خالی ہے اور میں اور شہریار اس بوڑھے آدمی کے گھر گئے۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ جی فرمائیے، کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کے والد سے مل سکتا ہوں؟ تو وہ ہمیں اندر لے گئی۔ میں نے بوڑھے آدمی سے بات کی کہ مجھے رہائش کے لیے گھر کی تلاش ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس رینٹ پر دینے کے لیے ایک کمرہ ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا، دیکھو بیٹا، میری جوان بیٹی ہے اور میں کسی نوجوان کو اپنے گھر پر رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ کمرہ کرائے پر دینا میری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کمرہ کرایہ پر دے کر ہی ہماری 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے، لیکن میں یہ کمرہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں بوڑھے آدمی سے بولا، انکل آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا کبھی موقع نہیں دوں گا۔ میں صبح کام پر جایا کروں گا اور شام کو لوٹا کروں گا، صرف میں سونے کے لیے یہاں پر آیا کروں گا۔
وہ بوڑھا آدمی مان نہیں رہا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے اسے اور شہریار نے اس سے منا لیا۔ شہریار نے بوڑھے آدمی کو ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دی اور اگلے روز کا کہہ کر ہم واپس آ گئے، کیونکہ شہریار کے گھر پر میرا کوئی بھی سامان تھا۔ مجھے اپنے گھر چھوڑنے کے بعد شہریار بولا، علی تم کمرے میں جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شہریار کے جانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے اور ضروری سامان تھا وہ اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار بھی آ گیا۔ اس نے آتے ہی کھانا لگوایا۔ ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شہریار بولا، علی تم نے دیکھا تھا اس لڑکی کو؟ میں دماغ پر زور دیتے ہوئے بولا کہ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ تو شہریار بولا، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں، وہ دیکھنے میں بہت حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ نقاب تو اس نے ایسے کیا ہوا تھا کہ جس سے کوئی بہت بڑی نیک پروین ہو۔ میرے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ کس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ مجھے اس سوچ میں دیکھ کر شہریار بولا، ارے یار تم ابھی بھی نہیں سمجھے کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جہاں تم نے کمرہ کرائے پر لیا ہے۔ اس بوڑھے آدمی کی بیٹی، اب بھی کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں بولا، میں نے غور نہیں کیا، اور ویسے بھی میں کسی کی بہن بیٹی پر نظر نگاہ گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی عزت ہوتی ہے۔ تب شہریار بولا، زیادہ نیک بننے کی کوشش مت کرو، وہ کون سا تمہاری بہن ہے جو تم اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ شہریار کو لگتا تھا کہ پیسے سے ہر خوبصورت لڑکی کو خریدا جا سکتا ہے، مگر اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کی سوچ بہت غلط ہے، لیکن وہ کسی کی سننے کو والا نہیں تھا۔ اسی رات وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی ایک پارٹی پر لے گیا، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے اور لڑکیوں نے بیہودہ لباس پہن رکھے تھے۔ میں شہریار کو بتائے بغیر گھر آ گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان باندھا اور کچی بستی جہاں میں نے کمرہ کرائے پر لیا تھا وہاں چلا گیا۔ شہریار جو سو رہا تھا، میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اصل میں مجھے رات والی بات پر غصہ تھا۔ جب اسے پتہ تھا کہ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے تو وہ جان بوجھ کر مجھے وہاں کیوں لے کر گیا تھا؟ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی۔ دروازہ بوڑھے آدمی کی بیٹی، جس کا نام ریشما تھا، اس نے کھولا۔ اندر جانے کے بعد میں نے سلام کیا۔ مالک مکان بولا، اوپر چلے جاؤ، اوپر والا کمرہ تمہارا ہے۔ ایک کمرہ نیچے تھا اور ایک ہی کمرہ اوپر تھا۔ میں اوپر والے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ ایک رات میں پرسکون سو رہا تھا، مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھا کہ شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، لیکن آواز تو حقیقت میں آ رہی تھی۔ جب میں نے آواز کا تعقب کیا تو آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھیاں اترتے ہوئے چلا گیا۔ نیچے جا کر دیکھا تو ریشما کے بابا نیچے زمین پر بے ہوش پڑے ہیں اور وہ اپنے بابا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے ریشما کے بابا کو اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ میں نے ریشما سے پوچھا کہ انکل کو کیا ہوا ہے، تب وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ میں نے جلدی سے شہریار کو فون کر کے بلایا اور ہم دونوں ریشما کے بابا کو گاڑی میں لٹا کر ہسپتال لے گئے۔ ریشم کے بابا کی طبیعت بہت نازک تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں 3 دن ہسپتال میں ہی رکھنا ہوگا۔ شہریار انہیں ایڈمٹ کروانے کے بعد ہسپتال سے چلا گیا اور جاتے وقت وہ مجھے ریشم کے بابا کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دے کے گیا، کیونکہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات میں نے اسپتال میں اکیلے ہی گزاری۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ میری جگہ کھڑا ہوتا۔ ریشم جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، وہ اسپتال نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ وہ رات ہسپتال میں گزارنے کے بعد اگلے دن میں صبح صبح گھر گیا تو ریشم بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ڈاکٹرز انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد نیچے آیا اور ریشم سے بولا کہ وہ دروازہ بند کر لے، میں اسپتال جا رہا ہوں۔ میں نے اتنی سادہ اور پاکیزہ لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ ریشم کے والد افضل صاحب کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ کسی غیر سے بات نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی غیر مرد کے سامنے جاتی بھی تو پردے میں جاتی تھی۔ میں
اسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ افضل صاحب کی طبیعت نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کا کہا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھ سے پیپرز پر سائن لیے اور آپریشن کی تیاری کرنے لگے۔ افضل صاحب کا آپریشن شام کے 5 بجے ہوا۔ ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد میں نے ان کے کمرے میں ان سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجھ سے بولے، بیٹا میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میرے علاوہ اس دنیا میں ریشم کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں جی پاؤں، مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ انکل ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تب وہ بولے، مجھے ایک دفعہ میری بیٹی سے ملوا دو، میں آخری دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، تم ابھی جا کر اسے لے آؤ، کیا پتہ سانسوں کی ڈور کب چھوٹ جائے۔ میں ہاں میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ ہسپتال کے باہر سے میں نے رکشہ لیا اور گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر میں نے ریشم سے کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، اس کے بابا اسے بلا رہے ہیں۔ ریشم بڑی معصومیت سے بولی، لیکن میرے بابا تو کہا کرتے تھے کہ اچھی بیٹیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میں نے کہا، ریشم یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، انکل کی طبیعت بہت نازک ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تب ریشم نے جلدی سے بڑے سے کالی رنگ کی چادر اوڑھی اور میرے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے چل پڑی۔ میں ریشم کو اپنے ساتھ افضل صاحب کے کمرے میں لے گیا۔ افضل صاحب ریشم کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر کہا کہ انکل آپ آرام کریں۔ ریشم کو دیکھنے کر وہ رونے لگے تھے۔ ریشم بولی، بابا مجھے امید ہے کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ افضل صاحب بولے، مجھے اپنی طبیعت کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو تمہاری ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ ریشم خود بھی رونے لگی۔ وہ بولی، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے گا، آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ ہی میرا واحد سہارا ہیں۔ افضل صاحب نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولے، بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تم ایک نہایت شریف لڑکے ہو، اس لیے آج میں اپنی امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب تم میرا اتنا خیال رکھ سکتے ہو تو میری بیٹی کا تو تم مجھ سے بھی بڑھ کر خیال رکھو گے۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننا، کیونکہ نہ تو تمہارا کوئی ہے اور نہ میرے بعد میری بیٹی کا کوئی ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ میں ان کی بات سن کر عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا، کیونکہ نہ تو اس وقت میرے پاس کوئی ڈھنگ کا کام تھا اور نہ ہی میں رہنے کے لیے کوئی ذاتی گھر۔ میں افضل صاحب سے بولا، انکل آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے اور نہ ہی میرا اپنا کوئی ذاتی مکان ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ بیٹا جس گھر میں تم رہتے ہو یہ گھر میں نے ریشم کے نام کیا ہوا ہے، شادی کے بعد وہ گھر تمہارا ہو جائے گا، وہ بھی تمہیں مل ہی جائے گا۔ افضل صاحب کے بعد بہت اصرار کرنے پر میں نے حامی بھر لی، اس لیے نہیں کہ مجھے گھر مل رہا تھا بلکہ اس نیت سے کہ مجھے اور ریشم دونوں کو ایک دوسرے کے سہارا مل جائے گا۔ اس وقت افضل صاحب نے مولوی کو بلایا اور گواہوں کی موجودگی میں میرا ریشم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں ریشم کو گھر چھوڑنے کے لیے گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، تب میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اٹھا تو ریشم نے میرے لیے تازہ روٹی بنائی ہوئی تھی اور کھانا دینے کے لیے اوپر کمرے میں آئی۔ میں اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دروازے میں کھڑی ہو کر بولی کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں۔ میں نظر اٹھا کر دیکھا تو نظریں جھکانا بھول گیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ریشم کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھی، اور اب جب کہ وہ میرا اور ریشم کا نکاح ہو چکا تھا تو وہ میرے لیے محرم تھی۔ میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا، وہ اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے پاکیزہ اور خوبصورت بیوی سے نوازا ہے۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ مجھے اسپتال سے کال آئی کہ افضل صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کھانا وہیں چھوڑا اور جلدی سے اٹھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ بولی، کیا ہوا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ میں سب خیر تو ہے نا، بابا تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے ریشم کو نہیں بتایا تھا کہ
اس کے بابا انتقال کر گئے ہیں، کیونکہ اگر میں اسے بتا دیتا تو میرے پیچھے اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے اسپتال جاتے ہوئے شہریار کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی اسپتال پہنچ گیا۔ ہم میت کو گھر لے کر گھر آ گئے۔ ریشم اپنے بابا کی میت کو صبر و تحمل سے دیکھنے لگی۔ میں ریشم میں اتنا صبر دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ اگر ریشم کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کر دیتی، لیکن ریشم خاموش آنسو بہاتی رہی اور ساتھ ہی قرآنی آیت پڑھتی رہی۔ جب میت کو اٹھانے کا وقت آیا تو ریشم بھوجل قدموں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد ریشم بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ اسے خوش رکھوں، لیکن یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ اپنوں کے چلے جانے کا غم اندر سے انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ریشم خوش رہے، اپنا خیال رکھے، تاکہ میں بھی گھر سے باہر نکل کر کام کر سکوں، کیونکہ اب تک میں تو شہریار کے ٹکڑوں پر ہی پل رہا تھا۔ کام کبھی لگتا تو کبھی نہ لگتا، میرے پاس کوئی مستقل کام نہیں تھا، لیکن اب ریشم میری ذمہ داری تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں دن رات کام کر کے دنیا کی ہر خوشی ریشم کی جھولی میں ڈال دوں۔ کام کے لیے میں شہریار سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ میں کام کی تلاش میں صبح سے گھر سے نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا، لیکن مجھے کہیں بھی اچھا کام نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران ایک دن شہریار ہمارے گھر آیا تو میں نے پوچھا، شہریار کیا کھاؤ گے؟ تب شہریار نے کہا کہ مجھے تو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے کچن میں جا کر ریشم ماں سے کہا کہ وہ چائے بنا دے۔ ریشم بولی کہ دودھ نہیں ہے، میں کیسے چائے بناؤں؟ چینی بھی ختم ہو گئی ہے، گھر میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں بنا کر آپ کی دوست کو کھلاؤں۔ میں شرمندگی سے شہریار کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار بولا، ارے یار، اتنی دیر چائے بنانے میں لگا دی؟ مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کافی سستی سے کام کرتی ہے۔ میں نے کہا، شہریار ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ گھر کا راشن مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ پھر شہریار نے مجھے گھر کے راشن کے لیے 10,000 روپے دیے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے جلد ہی کوئی کام مل جائے گا۔ تب وہ بولا کہ جب ملے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو تم جاؤ اور گھر کا راشن لے کے آؤ۔ میں نے کہا کہ اچھا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی راشن لاتا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ شہریار بار بار کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بات نظر انداز کر کے چائے کا سامان لینے چلا گیا۔ جب کچھ دیر بعد میں گھر آیا تو شہریار جا چکا تھا اور ریشمہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے ریشمہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تب وہ بولی کہ آپ اپنے اس دوست کو یہاں مت آنے دیا کریں، اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، ہوس بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، تم چپ ہو جاؤ، آئندہ وہ میری غیر موجودگی میں گھر نہیں آئے گا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ شہریار میری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے، لیکن میں کرتا بھی تو کیا؟ میں شہریار کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ ریشم نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ اسے گھر مت آنے دیا کریں، لیکن میں نظر انداز کر جاتا تھا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوٹی کی رات کی تھی۔ مجھے یہ نوکری مناسب لگ رہی تھی، لیکن ریشم نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں اکیلی رہ لوں گی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے چلی گئی تو پھر پتہ نہیں کب کام ملے گا۔ میں نے بھی ہمت کی اور رات کے وقت ڈیوٹی پر جانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات شہریار کو پتہ نہ لگے کہ میں بھی رات کی ڈیوٹی ہے، لیکن جب ایک رات شہریار مجھ سے ملنے آیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں رات کو ڈیوٹی پر جاتا ہوں۔ میری ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد وہ رات کو میرے گھر آتا اور ریشم کو تنگ کرتا۔ ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا، مجھے میرے ہمسائے کی کال آئی۔ وہ بولا کہ جلدی سے آ جاؤ، تمہارے گھر سے تمہاری بیوی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہمسائے کی بات سن کر میں گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جب میں گھر آیا تو جلدی سے تالا کھولنے لگا۔ میں نے جب چابی سے تالا کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ شہریار آگ کی لپیٹ میں تھا اور ریشم صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے محلے کے لوگوں کو بلایا اور شہریار کو اسپتال لے گیا۔ محلے کی کچھ عورتیں ریشم کے پاس موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے شہریار کو ایڈمٹ کر لیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شہریار بری طرح سے جل چکا ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ میری سمجھ سے
باہر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ کچھ دیر کے بعد شہریار نے آ کر بتایا کہ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ شہریار انتقال کر چکا ہے۔ میں وہیں پر دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا کیونکہ آج میرا دوست مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں نے شہریار کے گھر فون کر کے بتایا کہ شہریار انتقال کر گیا ہے۔ اس کے ماں باپ فوراً اسپتال پہنچ گئے۔ وہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ شہریار کی موت کے ذمہ دار میں نہیں بلکہ آپ ہیں، جو شروع سے اسے خود سے دور رکھے تھے۔ آپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ شہریار کی تدفین کے بعد میں گھر گیا تو ریشم کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے ریشم سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو ریشم میرے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ وہ بولی شہریار دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تھا اور پھر میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو شہریار آگ کی لپیٹ میں تھا۔ کیونکہ دیوار پھلانگ کر آیا تھا تو میں کچن میں دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ میں نے گیس والا چولہا کھولا ہی تھا کہ شہریار کچن میں آ گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی جان چھڑا کر کمرے میں بھاگ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شہریار کتنی دیر دروازہ پیٹتا رہا اور پھر شاید کچن میں وہ سرکٹ سلگانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ماچس جلائی تو گیس جمع ہونے کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی اور وہ اسی آگ کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تم پاکیزہ تھی، اس لیے میرے اللہ نے تمہاری عزت کو محفوظ رکھا اور شہریار کو اس کے لیے کیے کی سزا مل گئی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں پھر بھی شہریار کی مغفرت کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہ معاف کر دے۔